بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید انسانیت کے لیے سرچشمہ رشد و ہدایت ہے، اور یہ دنیا کی واحد کتاب ہے جس پر 1500 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن ابھی تک مسلسل کام ہو رہا ہے، اور اسی کا ایک تسلسل ہماری ایک چھوٹی سی یہ کوشش ہے کہ سب سے پہلے ہم اس کو خود سیکھیں اور اس کے بعد جہاں تک ہو سکے آپ لوگوں کو بھی سکھانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس ذات بابرکات کے فضل و کرم سے ہم نے سورۃ المؤمنون مکمل کر لی، اور اس کی تکمیل کے دوران میں نے یہ کوشش کی کہ اختصار کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس سورہ مبارکہ کے حوالے سے کچھ ضروری تفسیری حقائق آپ کے سامنے رکھوں۔ اگلی سورہ مبارکہ شروع کرنے سے پہلے معمول کے مطابق اس سورہ مبارکہ کا خلاصہ آپ کی خدمت میں رکھنا ضروری ہے، اور جب ہم اس سورہ مبارکہ کا خلاصہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارے سامنے کچھ نکات آتے ہیں، وہ میں ترتیب وار آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز کہ اہل جنت کون ہیں؟ اہل ایمان، اور اہل ایمان کی چیدہ چیدہ خوبیاں اور ان کی صفات کیا ہیں، یہ ہے پہلا نقطہ کہ اہل ایمان جن کو رب کائنات نے بے مثال صفات سے نوازا ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی جنتوں میں رہیں گے، دنیا کی اس عارضی زندگی سے وہ نجات پائیں گے، کیونکہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ دوسری چیز کہ رب کائنات نے یہاں پر ہمیں سمجھایا کہ انسان تمہاری اوقات کیا ہے، پیدا کہاں سے ہوئے، اور جب انسان اس چیز کو سمجھ لیتا ہے تو پھر اکڑ، غرور، تکبر، نخوت، یہ تمام کی تمام چیزیں جو کہ خناس بن کر انسان کی زندگی میں شامل ہوتی ہیں اور اسے درجہ انسانیت سے گرا دیتی ہیں، وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ تیسرا نقطہ جو رب کائنات نے اس سورہ مبارکہ میں ہمارے سامنے رکھا وہ یہ کہ ساتوں آسمان اللہ نے پیدا فرمائے، پھر بارش نازل فرمائی، اور بارش نازل فرمانے کے بعد رب کائنات نے انگنت لا تعداد بے شمار قسم کے پھل اگائے، اور ان میں سے کھجور اور انگور ہیں، اور پھر رب کائنات نے جو کچھ پیدا فرمایا بارش کے ذریعے، اس میں انسانوں کے لیے ہی نہیں جانوروں کے لیے بھی فائدہ ہے۔ چوتھا نقطہ اس سورہ مبارکہ جو بیان ہوا ہے وہ ہے کہ مختلف انبیاء علیہ السلام کی داستانیں، جن میں سیدنا نوح، سیدنا شعیب، سیدنا موسیٰ، سیدنا ہارون اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جیسی عظیم المرتبت ہستیاں شامل ہیں، اور تمام انبیاء کی شریعتیں اگرچہ مختلف تھیں، لیکن کچھ امور تمام انبیاء میں مشترکہ تھے، اور ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ پاکیزہ رزق کھائیں اور نیک اعمال سر انجام دیں، اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام کو راضی کرنے کے لیے۔ پانچواں نقطہ یہ ہے کہ اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام سے بڑھ کر میرے لیے، آپ کے لیے کوئی بھی
مشفق، رحمت اور شفقت کرنے والی ذات نہیں ہے۔ اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ رب کائنات نے ہمیں جو احکامات دیے، ان احکامات پر عمل کرنا اگر انتہائی زیادہ نہیں تو کافی آسان ضرور ہے، جس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ جو لوگ دین کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کرتے ہیں وہ لوگ یقینی طور پر میرے آپ جیسے انسان ہی ہیں۔ تو اس لیے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ دین آسان ہے، دین مشکل نہیں، ہمیں خوشی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرنی چاہیے۔ چھٹا نقطہ یہ ہے کہ قیامت کے روز کفار نے جو سنہری کارنامے اس دنیا میں سر انجام دیے ہوں گے، ان کا یقینی طور پر ان کو وبال بھگتنا پڑے گا، اور پھر اس وقت ان کی معذرت ان کے کسی کام نہیں آ سکے گی۔ ساتویں چیز یہ ہے کہ رب کائنات نے ہمیں یہاں پر سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر کون کون سے اور کیسے کیسے انعامات نازل فرمائے ہیں، رب کائنات نے کیا کچھ اپنے بندوں کو عطا فرمایا ہے۔ آٹھواں نقطہ یہ ہے کہ مشرکین ہر دور میں ایک جیسے خود ساختہ دلائل کا سہارا لے کر بعث اور جزا، قیامت کے روز اٹھنا اور اس کا اچھا یا برا بدلہ، اس کا انکار کرتے رہے ہیں۔ نویں بات جو رب کائنات نے بیان فرمائی ہے کہ جو انسان بھی، جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا شریک بنانے کی کوشش کرتا ہے، اس سے بڑا بدبخت، اس سے بڑا ملعون اور اس سے بڑا نامراد انسانی تاریخ میں اور کوئی نہیں ہے۔ 10واں نقطہ یہ ہے کہ اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ سکھایا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے مجھے اور آپ کو بھی یہ سکھایا کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ رب کائنات آپ ہمارا شمار ان لوگوں میں نہ کریں کہ جن پر آپ ان کے ظلم کی وجہ سے عذاب نازل کرتے ہیں۔ 11واں نقطہ یہ ہے کہ اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام نے سب سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے مجھے اور آپ کو یہ تعلیم دی کہ ہمیں لوگوں کے ساتھ کس طرح معاملہ کرنا چاہیے، اور ساتھ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ رب کائنات شیطان کی چالوں سے مجھے اور آپ کو محفوظ رکھیں۔ 12واں نقطہ، کفار قیامت والے دن شدید خواہش کریں گے کہ ہم اس دنیا میں لوٹ جائیں، جب وہ عذاب کو دیکھیں گے، اور پھر وہ کہیں گے کہ ایک دفعہ آپ ہمیں دنیا میں بھیج دیجئے، ہم نیک اعمال سر انجام دیں گے، لیکن ایسا ہوگا نہیں۔ 13واں نقطہ یہ ہے کہ قیامت والے دن حالات کیا ہوں گے، کس قسم کی سختی ہوگی، کس قدر شدت ہوگی۔ 14واں نقطہ یہ ہے کہ قیامت والے دن انسان دو ہی قسم کے ہوں گے، اشقیاء اور سعداء، خوش نصیب اور بد نصیب۔ اور اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ میں اور آپ اس بات پر غور کریں کہ ہمارا شمار قیامت والے دن کن میں سے ہوگا۔ 15ویں بات جو یہاں ہمیں معلوم ہوتی ہے معزز خاتم حضرات، کہ قیامت والے دن کفار جب دنیا میں لوٹنے کی تمنا کریں گے تو ان کو اللہ رب العزت کی طرف سے جواب کیا ملے گا؟ یقینی طور پر
وہ جواب سخت زجر و توبیخ پر مشتمل ہوگا، شدید قسم کی ڈانٹ پر مشتمل ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ پھر جو 17واں نقطہ ہے وہ یہ کہ انسانی تاریخ کا بدترین گناہ شرک ہے، اور جو بد نصیب انسان شرک کرتا ہے اس سے بڑا لعنتی، اس سے بڑا منحوس اور اس سے بڑا جاہل انسانی تاریخ میں نہ کوئی آج تک آیا اور نہ قیامت تک آ سکے گا۔ اور 18واں نقطہ جو رب کائنات نے یہاں پر ہمارے سامنے رکھا وہ یہ کہ مجھے اور آپ کو رب کائنات نے ایک سوال کے ذریعے جوڑا کہ تمہیں اس بات کا علم ہے کہ تمہیں کیوں پیدا کیا گیا ہے؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ فضول تم پیدا کیا گیا ہو؟ اور 19واں نقطہ جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وہ اللہ تعالیٰ کی اپنی شان، اپنا مقام اور اپنا مرتبہ ہے کہ رب کائنات ان کا مقام کیا ہے۔ 20ویں اور آخری بات جو اس سورہ مبارکہ سے ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک انسان دو ہی قسم کے ہیں، جنتی اور جہنمی، نیک اور برے، اللہ کے قریب اور اللہ سے دور، اللہ کی رحمت کے حصول والے اور اللہ کی رحمت سے دوری والے۔ اس سورہ مبارکہ کو بار بار پڑھنے کی ضرورت ہے، انشاءاللہ زندگی کا دھارا تبدیل ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی آج کا سبق مکمل ہوتا ہے۔ آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔